السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب چلیے، فی بیوت، گھروں میں، اور گھروں سے مراد یہاں مساجد ہیں یا اہل ایمان کے گھر ہیں، اور راجح قول جو ہے وہ مساجد ہی کی طرف، یا پھر وہ مقامات اور مکانات جو دین کی تعلیم کے لیے خاص ہوں، جو اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے ہوں، جو جگہیں جو سب سے پہلے تو مسجد ہے، اور پھر مسجد کے بعد جو بھی مقام یا گوشہ یا زمین کا ٹکڑا یا حصہ جہاں اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ فی بیوتن، یہ اہل ایمان جن کے اندر ایمان اور جن کے اندر علم ہدایت ہو، وہ کہاں ہوتے ہیں؟ فی بیوتن، ان گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ کہاں ملیں گے آپ کو جن کی یہ صفات ہیں؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، عرش الہی کے تلے 7 لوگ جو ہوں گے، ان میں سے ایک وہ کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہے، مسجد کی محبت اس کے دل میں۔ فی بیوتن، ان گھروں میں، اذن اللہ، اللہ نے حکم دیا، اور اذن بھی کونی اور شرعی ہوتا ہے، اور یہاں شرعی حکم ہے۔ اللہ نے حکم دیا ان ترفع، کہ بلند کیا جائے، اور رفع بھی حصی یا مانوی ہوتی۔ حصی رفع کیا ہوتی؟ حصی طور پر اٹھانا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت، وہ اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے حصی طور پر۔ اور رفع مانوی کیا ہوتا ہے؟ تعظیم کرنا، کسی کا مقام اور مرتبہ بلند کرنا، ٹھیک ہے۔ ان ترفع، کہ بلند کیا جائے، یعنی تعظیم کی جائے، وَيُذْكَرَ، اور ذکر کیا جائے، فیہا، ان میں، اسمہ، اس کا نام۔ کس کا نام؟ اللہ کا نام، یعنی اللہ کا نام ان میں لیا جائے۔ تو اسم سے مراد اللہ کا نام، اللہ کی توحید بیان کرنا، اللہ کا کلام بھی مراد لیا گیا، اس سے قرآن بھی مراد ہے، یعنی ذکر کیا جائے ان میں اس کا نام، یعنی اس کا کلام یا اس کا ذکر۔ کہاں؟ مساجد میں یا مومنوں کے گھروں میں، کیونکہ مومن کے لیے تو پوری زمین ہی مسجد ہے سوائے حمام کے اور قبرستان کے، لیکن وہ مسجد خاص معنی میں بھی کہ جو علاقہ نماز کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، جس کو اصطلاحی معنی مسجد کا دیا جاتا ہے۔ یسبحو، تسبیح کرتے ہیں، کون؟ وہ لوگ جو ان جگہوں پہ پائے جاتے ہیں۔ اور تسبیح سے مراد بھی 2 ہیں، نمبر 1 نماز، اور نمبر 2 ذکر عام۔ فیہا، ان میں، کن میں؟ ان گھروں میں، بالغدو، صبح کے وقت، غدا یغدو سے غدون مصدر ہے اور جمع کے معنی میں ہے یہاں، یعنی صبحوں کے وقت، والآصال، اور پچھلے پہر یا شام کے وقت۔ آصال جمع ہے اصیل کی، عصر سے مغرب کا وقت، آخر النہار جس کو کہتے ہیں۔ اگر اس سے مراد یسبح سے نماز پڑھنا لیا جائے تو کون سی نمازیں ہوں گی؟ فجر اور عصر۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوا۔ مراد فجر اور عصر کی نماز، اور عصر کی نماز کی اپنی اہمیت بھی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اور یہ جو بردین والی حدیث ہے یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اگر ہم معنی یوں کریں کہ اس میں اس کی تسبیح کی جاتی ہے صبح و شام، تو مراد اگر نماز ہو تو فجر اور عصر کی نمازوں کی طرف خاص اشارہ ہے۔ اور فجر عصر ہی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ایک دن کے آغاز پہ ہے، ایک دن کے آخری حصے میں ہے، تو جو کام آغاز اور اختتام پر ہو رہا وہ ایک طرح سے سب کو شامل کر لیتا ہے۔ جیسے جنت میں لوگوں کو جو کھانا پینا ملے گا وہ اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا رِزْقُهُمْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا،
اس کا مطلب ہے کہ باقی وقت بھوکے رہیں گے، کچھ نہیں ملے گا. وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ ہے، جو چاہیں گے کھا سکتے ہیں. لیکن خاص طور پر صبح شام کا ذکر کیوں کیا گیا کہ وہ ایک اہتمام کے لیے بھی، اور جو کام صبح شام ہو گویا وہ راؤنڈ دا کلاک ہو گیا، یعنی وہ سب کو شامل کر لیتا ہے. جب آپ کبھی یہ کہیں کہ میں یہ کام ہر وقت کرتا ہوں تو آپ عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ صبح شام کرتا ہوں. یعنی کہ مراد اس سے کیا ہوتی ہے؟ بول کے صبح شام یعنی سارا دن. تو یسبح لہ سے اگر مراد ذکر لیا جائے، عام تسبیح لی جائے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح شام یاد کرتے ہیں. تو خلاصہ کیا ہے آیت کا؟ معنی کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ایسے گھروں میں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں اس کا نام ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام اللہ کی یاد کرتے ہیں. کون لوگ یاد کرتے ہیں؟ یہ جن کے دلوں میں نور ہے، نور ایمان اور نور ہدایت ہے. یہ نور ایمان اور نور ہدایت ان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، اور ان کا عمل ایک دائمی اور مستقل عمل ہوتا ہے، اور وہ خاص طور پر مخصوص جگہوں پر مخصوص طریقے سے بھی ہوتا ہے. یاد رکھیے، مخصوص جگہوں پر مخصوص طریقے سے. مخصوص جگہیں کون سی؟ بیوت سے مراد مسجدیں، اور مخصوص طریقہ یسبح سے مراد یصلی. اور اس کے علاوہ عام طور پر یعنی ہر جگہ اللہ کا ذکر اور ہر قسم کا ذکر. یعنی مومن کے چونکہ دل میں ایک اللہ کی محبت کا چراغ جل رہا ہے اور وہ محبت موجیں مار رہی ہے، تو جس کے دل میں کسی چیز کی محبت راسخ ہو جائے، اس کے لیے پھر اس کی یاد کسی خاص وقت کی پابند نہیں ہوتی، بلکہ ہر وقت اس دل میں پھر اللہ کا ذکر موجود ہوتا ہے. ایسا انسان جہاں بھی بیٹھتا ہے وہ ماحول کو روشن کرتا ہے، وہ اللہ کی بات کرتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور وہ چلتا پھرتا اللہ کی یاد کا ایک نمونہ بن جاتا ہے، جس کے بارے میں آتا ہے نا کہ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اچھا، یہاں ایک میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کی تعظیم کا حکم کیوں دیا ہے، یا جس جگہ پر اللہ کا ذکر کیا جائے اس کی تعظیم کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اس کو بلند کرنے کا اور اس کا نام اونچا کرنے کا حکم کیوں ہے؟ بیوت کو اللہ نے کہا ہے بلند کرو، اللہ کے گھروں کو بلند کرو. کیا معنی ہے بلند کرو؟ تعظیم کرو. یعنی بنانا تو ظاہر بنے گے تو پھر وہ گھر ہوں گے نا، بنانا اور اس مسجد کی تعمیر تو اپنی جگہ، لیکن مسجد کی تعظیم اور اس کا ادب اور اس کا احترام، یا پھر کوئی ایسی جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہو، اس جگہ سے محبت اور اس کا احترام اور اس کی تعظیم جو ہے یہ ضروری ہے. کیوں؟ دیکھیے، ساری زمین اللہ کی زمین ہے نا، لیکن خاص جگہوں کو کیوں عزت اور مقام مل جاتی؟ شاعر اللہ ہیں اور ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. یعنی یہاں اس جگہ پر جہاں آپ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تو داخل ہوتے ہی کیفیت اور ہو جاتی ہے. مسجد میں آپ چاہے خالی مسجد ہو، آپ اس میں داخل ہو، خالی بھی ہو، کوئی نہ ہو وہاں اللہ کا بندہ، آپ داخل ہوتے جائیں کہ آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی. آپ مکہ میں داخل ہوں، آپ کی کیفیت بدل جائے گی. آپ حرم میں داخل ہوں، کیفیت بدل جائے گی. وہ بھی زمین اللہ کی زمین ہے. فرق کس بات کا ہے؟ فرق ہے اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کا. یذکر فیہا اسمہ. کسی بھی مقام، مکان، قطع زمین، ٹکڑا زمین، جگہ، چیز کی عزت، ادب، احترام اس کام کی وجہ سے ہوتا ہے جو وہاں پر ہوتا ہے. مثلا مسجد کا آپ احترام کس لیے کرتے ہیں؟ کہ وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، عبادت گاہ ہے، اسی لیے ہوتا ہے نا. اسی طرح جس جگہ پر قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا ادب اور احترام کس وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے ہے، نہ کہ وہ زمین کا حصہ کو خاص حصہ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جس کو مسجد نبوی میں جنت کا ٹکڑا کہا گیا، روضۃ من ریاض الجنہ، کیا وجہ ہے اس کی؟ اسے کیوں ریاض الجنہ کہا گیا پتا ہے آپ کو؟ ریاض الجنہ جو ہے اس کی اہمیت کیوں ہے؟ میں جگہوں کی اہمیت کی بات کر رہی ہوں اس وقت.
یعنی کہ اسی زمین کا حصہ ہے، لیکن کچھ جگہ ان کو اتنی عزت، اتنا احترام اور اتنا بڑا مقام دیا گیا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تعلیم دیتے تھے، وہ تعلیم کی جگہ تھی، وہاں خطبہ ہوتا تھا، وہاں تعلیم ہوتی تھی، وہ مدرسہ تھا، وہ مسجد تھی، عبادت ہوتی تھی. اس عبادت اور تعلیم کی وجہ سے اس جگہ کو جنت کا باغ قرار دیا گیا. مسجدوں کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا نا کہ جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو وہاں سے کچھ کھا لیا کرو. تو مراد اس سے کیا تھی؟ مسجدیں. اور وہاں سے کچھ کھانا، وہاں کے پھل کھایا کرو. کیا ہے؟ ذکر. اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہمارے لیے ایک طرح سے کیا ہے؟ روحانی غذا ہے. اور غذا میں بہترین غذا کیا ہوتی ہے؟ فروٹ. اچھا، اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مکہ ہو، مدینہ ہو، مسجدیں ہو، مسجد حرام جو سب سے زیادہ اہم جگہ ہے، جہاں ایک نماز جو ہے وہ لاکھ نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے. حالانکہ نماز ہے نا، ہم تو وہی ہیں، ہم وہی کچھ پڑھتے ہیں یا کچھ زیادہ پڑھتے ہیں، اس میں اتنا ہی پڑھتے ہیں. لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے فرق ہو گیا. آپ گھر میں نماز پڑھیں ایک حصہ ہے وہ، مسجد میں جا کے پڑھیں 27 گنا، مسجد نبوی میں جا کے پڑھیں 1000 نمازیں، مسجد حرام میں جا کے پڑھیں 1,00,000 نمازیں. نماز وہی ہے اور آپ بھی وہی ہیں. فرق کس چیز کا ہے؟ جگہ کا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ایک جگہ کو دوسری جگہ پر فضیلت حاصل ہے، اور اس فضیلت کی وجہ وہاں کیا جانے والا عمل. کیا وجہ ہے کہ مکہ کی جو اہمیت ہے اور مسجد حرام کی جو اہمیت ہے وہ سب سے زیادہ ہے؟ کیونکہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ حج، عمرہ، طواف ہوتا ہے وہاں. سب سے پہلی مسجد، یعنی سب سے قدیم مسجد ہے وہ، یعنی سب سے زیادہ نمازیں وہاں پڑھی گئی. اور پھر یہ کہ قرآن مکہ میں اترا ہے، اس وجہ سے مکہ کی اہمیت ہے. جبریل علیہ السلام کی کیوں اہمیت ہے؟ حامل وحی ہے، وحی الہی لے کر آئے ہیں. علماء امت کی اہمیت کیوں ہے؟ یعنی کسی بھی عالم کا ادب اور احترام کرنا ہمارے دین میں کیوں ضروری ہے؟ اس علم کی وجہ سے جو وہ سکھاتا ہے، اس کی ذات اور شخصیت کی وجہ سے نہیں. لیکن افسوس یہ کہ اس وقت مسلمان امت اپنے ہی دینی رہنماؤں کا خود مذاق اڑاتی. کسی کو مولوی، کسی کو صوفی، کسی کو کچھ طرح طرح کے نام دیے ہوئے ہیں اور ان پہ ہنستے ہیں اور ان کی بے ادبی کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی علامت ہے؟ مکہ مدینہ کی بے حرمتی ایمان کی علامت ہے؟ یا اس کا مذاق اڑانا، یا اس پر تنقید کرنا، یا اس کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنا، یا کسی مسجد کے بارے میں، کیا یہ ایمان کی علامت ہے؟ یا جس جگہ پر قرآن پڑھا جاتا ہو یا جو قرآن پڑھاتا ہو، بھلے وہ کوئی ہو، یہ سب وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. لیکن شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہمارے اعمال برباد کروا دے ان چیزوں کے احترام میں کمی کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بولنا منع کیا گیا اور سارے اعمال کی بربادی کا ذریعہ بتایا گیا. کیوں؟ ایک شخص کتنا بھی نیک ہو، بھلے دن رات نمازیں پڑھتا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں رسول کا احترام نہیں، دینی شاعر کا احترام نہیں، تو اس کا کیا کرایہ برباد ہے. تو یہ ادب اور احترام ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے اخلاق کا حصہ ہے. ان چیزوں میں سے کسی کے ساتھ بھی بے حرمتی کرنا اور بد اخلاقی برتنا اپنے ہی اعمال کو ضائع کرنے کے برابر ہے، خود ہی کو نقصان دینا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ مسجد کو کیا کہا گیا؟ اللہ کا گھر. یعنی نسبت کس سے دی گئی نا؟ اللہ کا گھر کوئی معمولی چیز ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب، رسول اللہ اللہ کے رسول، کتاب اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ. تو جن چیزوں کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے وہ ہمارے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ قابل احترام ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کی تعظیم لازم ہے، یہ دین کا حصہ ہے. اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے فیصلہ کر دیا، اجازت دے دی، حکم دے دیا کہ ان کی تعظیم کی جائے. یعنی یہاں صرف بنانا مراد نہیں ہے کہ ان کو بنایا جائے، اس سے مراد تعظیم ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں جانے کے خاص آداب ہوتے ہیں کہ آپ لہسن پیاز کھا کے نہیں جائیں،
اور آپ وہاں آواز بلند نہیں کریں، وہاں خرید و فروخت نہیں کریں، اور کیا نہیں کریں، شور ہنگامہ. پہلے پارے میں آپ مسجد کے کچھ آداب کے بارے میں پڑھ بھی چکے ہیں. جوتے لے کے اندر نہیں جائیں، اور پھر یہ کہ مسجد جس کام کے لیے اسی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، نہ کہ یعنی اصل مقصد تو بھول جائے اور چیزیں اس میں شامل ہو جائیں. یعنی کہ وہ کاروباری مرکز نہیں ہوتے، وہ کیا ہے؟ روحانی مرکز ہوتے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے مسجد روحانی مرکز سے زیادہ کاروباری مرکز بن گئے ہیں. رجال، کچھ لوگ ہیں یا مرد ہیں. رجال رجل کی جمع ہے، اور رجل کہتے ہیں بالغ عاقل مرد کو. یعنی ان گھروں میں کون پائے جاتے ہیں؟ مرد پائے جاتے ہیں. یعنی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ان گھروں کو آباد کرنے والے اور ان گھروں کی اصل عزت کرنے والے. کیونکہ مسجد کا اصل ادب اور احترام کیا ہے؟ وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے. مسجدیں اس کام کے لیے ہیں، اور ان کو آباد کرتے ہیں ایسے لوگ لا تلہیہم تجارت. اور یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے، رجال کا لفظ نساء کے اپوزٹ استعمال ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی آبادی خاص طور پر مردوں کے ذمے ہے، کیونکہ ان پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، ان کے لیے جمعہ فرض ہے. عورتیں اس میں سیکنڈری حیثیت رکھتی ہیں. اجازت دی گئی ہے، جا سکتی ہیں، لیکن اصل ذمہ داری مسجد کی آبادی کی کس پر ہے؟ مردوں پر، رجال پر ہے. اور عورتوں کے جانے کی رخصت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ وہ بخاری کی حدیث ہے، اذا استأذنت امرأة احدکم الى المسجد فلا يمنعها، کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اس کو روکے نہیں، منع نہیں کرے. رجال لا تلہیہم تجارت، ایسے مرد، ایسے لوگ کہ نہیں غافل کرتی ان کو. تلہی کا لفظ کس سے ہے؟ لہو سے. اور لہو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایسا کام جو انسان کو اپنے اندر اس طرح مشغول کر لے، یعنی مشغول کر لینے والا کام کہ جس سے انسان اس سے زیادہ اہم کام سے غافل ہو جائے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ایسے لوگ کہ نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور نہ بیع. اب پہلے تجارت آیا پھر بیع آیا. تجارت کیا ہوتا ہے؟ لین دین. اور بیع یہ بھی خرید و فروخت کے لیے آتا ہے. تو تجارت خاص ہے اور بیع عام ہے. تو یہاں پر پہلے خاص چیز کا ذکر کیا گیا، پھر عام چیز کا ذکر کیا گیا، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ ساری مشغولیت، یعنی وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت کی مشغولیت جو ہے وہ غافل نہیں کرتی. کس سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی یاد سے. اور کس سے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے سے. یہ نہیں کہا گیا کہ نہ وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، نہ ہی کوئی اور کام کاروبار کرتے ہیں اور بس وہ صرف مسجد میں رہتے ہیں. کیا کہا گیا؟ کہ وہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے، جب مسجد میں حاضری کا وقت ہوتا ہے، جب ذکر کا موقع ہوتا ہے، تو وہ فوراً سب کچھ چھوڑ کر خواہ کتنے بھی مصروف ہوں، کتنے بھی مشغول ہوں، وہاں پہنچ جاتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. دیکھیے اگر کوئی مسجد جائے ہی نہ تو مسجد کہاں سے آباد ہوگی؟ اگر کوئی وہاں جا کر نماز ہی نہ پڑھے، جا کے پیچھے بیٹھا رہے، ادھر ادھر کھیلتا رہے یا اور کام کاج میں مشغول رہے، تو یہ تو آبادی نہیں مسجد کی. مثلا اگر کوئی کہے کہ بھی ویسے تو مجھے نہیں ٹائم ملتا، ہاں کبھی مسجد کو ضرورت ہو تو میں پینٹ کر دیتا ہوں وہاں، اور ہاں میں اس کا ساؤنڈ سسٹم ٹھیک کر دیتا ہوں، یا یہ کہ میں چاہیں تو کارپیٹ بچھوا دیتا ہوں، لیکن نماز وغیرہ آپ خود ہی پڑھا کریں، تو یہ آبادی نہیں ہے اس کی. مسجد کی آبادی کس سے ہے؟ نماز ادا کرنے سے ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں اقام الصلاۃ کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر ہوگا، نہیں تعلیم بھی ہوگی، خطبہ بھی ہوگا. وہ اقام الصلاۃ، اور اقامت الصلاۃ کیا ہے؟ کہ وقت پر نماز، یعنی کہ جب جی چاہے مسجد کھولیں اور اذان دے دیں، کوئی وقت مقرر نہ ہو یا کوئی ڈسپلن نہ ہو، تو یہ بھی مسجد کی آبادی میں خلل اندازی والی بات ہے. کیونکہ اگر کوئی وقت مقرر نہیں ہوگا تو لوگ آئیں گے ہی نہیں. کیوں؟ وہ کہیں گے معلوم نہیں کس وقت نماز کا وقت ہے، تو کیا کرنا جا کے. وہ ایتاء الزکوٰۃ،
اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. اور زکوٰۃ کا حکم خاص طور پر اس لیے دیا گیا کہ پیچھے تجارت اور بیع کی بات ہوئی کہ وہ تجارت اور بیع اور خرید و فروخت میں مال کمانے میں ایسے مشغول نہیں ہوتے کہ وہ اللہ کا حق اور بندوں کا حق دینا بھول جائیں، کہ اس کام میں اتنی مشغولیت ہو کہ وہ زکوٰۃ کا حساب ہی نہ کر پائیں یا صرف مال جمع کرنے پر ہی توجہ رہے ان کی. یخافون یوما، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے. کس دن سے؟ قیامت کے دن سے. کیسا ہے وہ دن؟ تتقلب، الٹ پلٹ ہو جائیں گے، فیہ، اس میں. کیا؟ القلوب، دل، قلب کی جمع، والابصار، اور نگاہیں، بصر کی جمع. کس سے؟ خوف سے. جیسے سورۃ الحج میں آپ نے پڑھا تھا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ وہ دن ایسا ہے کہ جس میں نگاہیں پھر جائیں گی، دل حلق تک آ جائیں گے. سورۃ ابراہیم 42 میں بھی آپ نے پڑھا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. سورۃ الانسان میں آتا ہے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، آیت 10 ہے. سورۃ النازعات آیت 8 اور 9 میں آتا ہے قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، کہ اس دن دل لرز اٹھیں گے اور نگاہیں دبی ہوئی ہوں گی. تتقلب فیہ القلوب والابصار. دل الٹنا، اس کیفیت کو آپ یوں سمجھے جیسے آپ کبھی آپ نے اندازہ کیا کہ بلندی سے نیچے آ رہے ہوں، کبھی آپ گاڑی پر ہی ہوں اور کسی پہاڑی علاقے سے گاڑی اوپر سے نیچے آ رہی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے دل باہر آ رہا ہے. اس کیفیت کا نام ہوتا ہے دل کا الٹنا، یعنی الٹ رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں دل. اور نہ صرف یہ کہ دل بلکہ نگاہیں بھی، آنکھیں بھی. تتقلب فیہ القلوب والابصار. آنکھیں کب باہر آتی؟ کبھی آپ نے کوئی خوف زدہ شخص دیکھا ہے یا کوئی ایسی تصویر دیکھی ہو جس میں کوئی خوف زدہ انسان دکھایا گیا ہو، جس نے کوئی انتہائی ہیبت ناک چیز دیکھی ہو؟ رولر کوسٹر سے جب انسان نیچے آتا ہے تو اس وقت چہرے دیکھے جا سکتے ہیں. یہ ایک تو چھوٹی سی جھلک ہے. یہ چیزوں کو اس لیے میں ریلیٹ کرواتی کہ تھوڑا سا آپ اندازہ کریں کہ آیات کس چیز کی طرف توجہ دلا رہی ہیں، کہ سوچنے کی اور فکر کرنے کی اصل ضرورت کس لیے ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ کس کی صفت ہے؟ یخافون یوما، کون ڈرتے ہیں؟ یہ رجال، یہ لوگ جو مسجدیں بھی آباد کرتے ہیں اور جو اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور جن کے دلوں میں شاعر اللہ کا ادب اور احترام بھی ہے. سورۃ المؤمنون میں آپ نے پڑھا وَيُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، وہ دیتے ہیں جو بھی دیتے ہیں اور ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں. أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، ایسے ہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، دوڑتے ہیں وہ نیکیوں کی طرف. یسارعون فی الخیرات، سستی نہیں کرتے. اب آپ دیکھیے کہ پہلی آیت میں ہدایت کا عمل بتایا گیا کہ ہدایت جب ملتی ہے انسان کو تو اس کی کیفیت کیا ہوتی، یعنی اگر اس کو وہ آگ نہ بھی ملے تو وہ جو ایمان ہے وہ اتنا پختہ ہے کہ بہت سے لوگ جن کو علم کے اتنے مواقع نہیں ملتے مگر عمل میں اتنے آگے ہوتے ہیں کہ وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں اور بھڑک رہے ہوتے ہیں. کس لیے؟ کوئی بھی نیکی کا کام کر لیں، یعنی نیکی کے کام میں وہ بہت آگے ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہر دم کوشش کرتے ہیں. اور ایسے لوگ، ان کی پہلی صفت اور خوبی کیا ہے کہ ان کے اندر شاعر اللہ کا ادب اور احترام، مسجدوں کا، ذکر کے مقامات کا، اور پھر خود بھی اللہ کی یاد کرنے والے، اور پھر دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی ان کے دل مسجد میں اور اللہ کے ذکر میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت سے ڈرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں. آج مسلمانوں کے اندر آخرت کا خوف نہیں رہا، جس کی وجہ سے پوری تصویر الٹ گئی ایک مسلمان کی. وہ مسلمان بھی ہے اور وہ دین کا مذاق بھی اڑا رہا ہے. وہ مسلمان بھی ہے اور وہ اللہ کی یاد سے غافل بھی ہے. وہ خود کو مسلمان بھی کہتا ہے اور کبھی مسجد کی شکل نہیں دیکھتا. وہ مسلمان بھی ہے
اور پھر کبھی زکوٰۃ دینے کا سوچتا نہیں. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا، اور پھر خاص طور پر قیامت کے دن کا خوف نہیں، جو انسان کو حقیقی معنوں میں باعمل بناتا ہے. حساب کتاب کی فکر، مواخذے کی اور پکڑ کی فکر. جس کو یہ ہو کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، جو کسی سے نہ ڈرتا ہو، پھر اس کے اندر یہ صفات نہیں آ سکتی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس شخص کے اندر نور ایمان آتا ہے، وہ چراغ جلتا ہے، جس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اگر اس نے بہت لمبی چوڑی کتابیں دین کی نہ بھی پڑھی ہوں، لو لم تمسس نار، تو بھی کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان کی ایک ایسی چمک اور ایمان کی ایک ایسی قوت ہوتی ہے کہ جو اس کو فوراً نیکی میں آگے لے جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اسلام لایا، کہا کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ کھجور کھا رہا تھا. آپ نے اشارہ کیا کہ تم بھی صفوں میں داخل ہو کے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو اس نے کھجوریں پھینک دی کہ ان کو کھانے میں تو بہت دیر لگے گی، اور فوراً کود پڑا، اور اس میں وہ شہید ہو گیا. ایک نماز اس نے نہیں پڑھی، کوئی قرآن نہیں پڑھا، کوئی کچھ نہیں، ایمان لایا اور فوراً عمل شروع کر دیا. لو لم تمسس نار. تو یہ ہوتا ہے سچا ایمان، جو انسان کے عمل میں ڈھل جائے اور فوراً ایمان عمل میں بدل جائے. ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، سالوں سال علم حاصل کرتے رہتے ہیں، اور اس کے باوجود عمل میں ٹس سے مس نہیں ہوتے. نہ اخلاق بدلتا ہے، نہ طور طریقے بدلتے ہیں. تو یہ تو پھر گدھے پہ سب کچھ لادنے والی بات ہو جاتی ہے نا. اگر ہمارا رویہ گھر والوں سے نہیں بدلتا، اپنے چھوٹے بچوں پر ہم مہربانی اور رحمت نہیں کر سکتے، ہم ساتھ والوں کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے، ہم بڑوں کا ادب احترام نہیں کر سکتے، کیا ہیں ہم پھر؟ ہم کس دین کے نمائندے ہیں؟ ہمارا دین تو صرف وہ ہے جو ہمارے عمل میں ہے، باقی تو سب باتیں ہیں جو ختم ہو جائیں گی. تو یہاں اسی لیے آیت نور کے بعد فوراً اہل ایمان کی بہترین اعلیٰ ترین صفات کا ذکر کیا گیا کہ ان کے کردار کیسے کردار ہوتے ہیں، ان کی پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں، ان کی فکریں کیا ہوتی ہیں. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، پھر اللہ بھی ان کو بدلے میں کیا دے گا؟ تاکہ جزا دے ان کو اللہ احسن. احسن افعال التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بہترین، سب سے اچھی. ما عملو، جو انہوں نے عمل کیے. تو جزا کس چیز کی ہوتی ہے؟ عمل کی، بے عملی کی تھوڑی ہوتی ہے. آپ ہر غلط کام کریں تو آپ کو کس بات کا انعام ملے؟ الٹی پکڑ ہونی چاہیے آپ کی. ہم میں سے بہت سے لوگ یہی سمجھتے، وہ اپنے ہر غلط کام کی تعویل رکھتے ہیں. میں بد اخلاق ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سب لوگ میرے ساتھ ایسے، اور میرا تو حالات ایسے ہیں، اور میرا تو ماحول ایسا ہے، اور میری نماز میں خشوع نہیں تو اس کی وجہ یہ اور یہ ہے، اور اگر میں صدقہ خیرات نہیں کر سکتی تو اس کے مسائل یہ ہیں. یہ وجوہات ہیں. ہر غلط کام کی حجت، تعویل، بہانہ ڈھونڈ کے رکھا ہوا ہے. تو پھر کریں گے جو سامنے تو وہی آئے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا. تو کیا ہے؟ جتنا احسن عمل ہوگا اتنی ہی احسن جزا ہوگی، اور اللہ پھر چونکہ بادشاہ ہے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا. صرف عمل نہیں بلکہ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا. مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اور پھر لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، اور وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بڑھا کے دیتا ہے. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، تو اللہ بھی ان کو اسی کے مطابق اتنا ہی زیادہ کر کے دیتا ہے. آپ دیکھیں نا، جیسے پچھلی آیت میں اللہ کی یاد اور نماز وغیرہ کی بات ہو رہی ہے اور مسجدوں کی آبادی کی بات ہو رہی، تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کیا ہے. مثلا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، کیا کرو؟ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور جو اس حکم پر عمل نہ کریں، وذروا البیع نہ کریں، اور اللہ کے ذکر کی طرف نہ دوڑیں، تو وہ احسن ما عملوا میں کہاں فٹ آتے ہیں؟
وہ وقت پہ پہنچے نہیں، جگہ پر موجود ہی نہیں، تو کس چیز کی حاضری لگے گی ان کی؟ ایک اور جگہ پر سورۃ منافقون آیت 9 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ اب ہمارے پاس کتنے بہانے ہوتے، کیا کریں، بزنس ایسا ہے، جاب ایسی ہے، وقت نہیں ہے نماز کا، پھر بہانے ہیں، بچے ہیں، بڑی مصروفیت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو دودھ پلانا ہے، ان کے ساتھ بہت مشغولیت ہے، وقت نہیں۔ مردوں کے لیے تجارت بہانا ہے اور عورتوں کے لیے بچے بہانا ہے۔ اور اس چرب زبانی کے ساتھ بچوں کی شکایتیں ہوں گی کہ دوسرا شخص الٹا شرمندہ ہو کہ میں نے کوئی غلط نصیحت کر دی اس کو۔ ہم ہر چیز کو آڑ بنا لیتے ہیں اپنے سامنے، ہر اپنی بدعملی یا عمل نہ کرنے کا سبب یا بلیم کسی اور پر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہے اس لیے میں یہ نہیں کر سکتی، یہ تو عذر ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو بہانہ ہے ہی کوئی نہیں۔ دنیا کے سارے کام، ہر چیز بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ کیا کسی نے بچوں کی وجہ سے شادیوں پہ جانا چھوڑا، بازار جانا چھوڑا، اور جو بھی کوئی اپنی ہابیز ہیں، انٹرسٹ ہیں، وہ سب چھوڑے؟ سب چلتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، اور اگر ایک نہیں ہوتا، مسجد جانا نہیں ہوتا، یا نماز پڑھنا نہیں ہوتا وقت پہ، یا اور اسی طرح دین سیکھنا نہیں ہوتا، کیونکہ بچے چھوٹے ہیں۔ صحابیات کے بھی بچے چھوٹے ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ تو اسی طرح مردوں کے لیے اگر آپ کسی بھی ایسے شخص کو نماز کا یا ان چیزوں کا مشورہ دے دیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنی لمبی فہرست ہے تعویلوں اور دلیلوں اور بہانوں کی کہ آپ ہی غلط ہیں کہنے والے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب تو ایمان کا حصہ ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، سورۃ توبہ میں پڑھ چکے ہیں نا، کون آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یوم آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جب دل اور نگاہیں پلٹ جائیں گی۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، کہ اللہ ان کو جزا دے ان کے بہترین اعمال کی جو انہوں نے کیے، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اور زیادہ بڑھا دے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں نا کہ پھر گاہک چلے جائیں گے، دکان بند کی تو پھر کاروبار رک جائے گا اور ترقی رک جائے گی، تو یہ کیسے ہو کہ سب کام چھوڑ کر ہر تھوڑی دیر کے بعد دکان بند کر دی جائے؟ نہیں، جو رزق تمہارے حصے میں ہے وہ تمہیں ملے گا، اس تھوڑے میں بھی برکت ہو جائے گی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا۔ اب پیچھے ایمان والوں کی صفات تھی، اب ان کے برعکس دوسرے لوگوں کی۔ اعمالہم، ان کے اعمال، عمل کی جمع، کسرابن، سراب کی طرح ہے۔ سراب کس کو کہتے ہیں؟ بے حقیقت چیز کو۔ گرمیوں کے موسم میں دوپہر کے وقت صحرا میں یا بیابان میں پانی کی طرح جو چمکتی ریت ہوتی ہے، جو بظاہر پانی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں وہ ریت ہی ہوتی ہے، تو اس کو سراب کہتے ہیں۔ سردی ہو یا گرمی، لیکن عام طور پر پیاس چونکہ انسان کو گرمیوں میں زیادہ لگتی ہے، تو وہ سراب یا وہ جو چمکتی ریت ہوتی ہے اس کی طرف انسان کے دلچسپی یا اس کا انتظار زیادہ ہوتا ہے۔ تو سراب دھوکے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بے حقیقت چیز کے لیے بھی۔ سراب کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہی سراب ہے، اور مراد سراب سے کیا ہوتا ہے؟ بے حقیقت چیز اور دھوکہ دینے والی چیز۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال یعنی کام کرتے ہیں، لیکن وہ کام کیسے ہیں؟ سراب کی طرح ہے۔ وہ سراب کیسی ہے؟ بقیعۃ، قیعہ قاع سے ہے، ہموار میدان، ایک ہموار میدان میں۔ یحسبہ الظمآن، سمجھتا ہے اس کو پیاسا، ظمآن، ظمأ یظمأ سے فعلان کے وزن پر صفت ہے یہ، جیسے رحمان، ظمآن، عطشان، جوعان، بہت پیاسا۔ یحسبہ الظمآن ماء، سمجھتا ہے اس کو پیاسا، یعنی جس کو بہت پیاس لگی ہو، وہ دور سے سراب کو دیکھ کے کیا سمجھتا ہے؟ پانی ہے، کہ جب وہاں پہنچوں گا تو کیا ہوگا؟ پانی پی لوں گا اور پیاس بجھ جائے گی۔ حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے، کس کے؟ سراب کے پاس، اس جگہ پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، نہیں پاتا اس کو کچھ بھی، وہ تو پانی نہیں تھا، جو وہ سمجھ رہا تھا وہ نہیں نکلا۔ ووجد اللہ عندہ،
اور پاتا ہے اللہ کو اس کے پاس. کس کے پاس؟ اس جگہ پر، سراب کے پاس. فوفاہ حسابہ، پھر وہ پورا پورا کر کے دے دیتا ہے اس کو اس کا حساب. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب. تو یہاں پر اہل کفر کے نیک اعمال کا انجام بتایا گیا ہے. یعنی انسانوں کی ایک قسم وہ تھی جس کا ذکر پیچھے گزر چکا، کہ جن کے دل میں دولت ایمان ہوتی ہے اور اس ایمان سے ان کا عمل خوبصورت ہوتا ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں حقیقی ایمان نہیں ہوتا، منافقت ہوتی ہے یا کفر ہوتا ہے، جو حقیقی ایمان سے خالی ہوتے ہیں. چونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، اس لیے عمل بھی اس پہ نہیں کرتے جو اللہ نے بتایا یا اس کے رسول نے کر کے دکھایا. ان کا عمل کس بنیاد پر ہوتا ہے، کس چیز پر ہوتا ہے؟ پھر اہواءہم، اپنی خواہشات پر. وہ خود ساختہ دین پر ہوتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو دین کے معاملے میں صحیح سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، نہ دین کا صحیح علم رکھتے ہیں اور نہ صحیح پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اس کے برعکس انہوں نے پیرالل دین بنایا ہوتا ہے جو سارا ان کی اپنی عقل، خود ساختہ تعویلوں اور خود ساختہ طور طریقوں پر مبنی ہوتا ہے. خواہ وہ شرکیہ اعمال ہوں، غیر اللہ کی پوجا پاٹ ہو، یا وہ بدعات ہوں. بدعات بھی کیا ہے؟ بیسیکلی دین کے نام پر بے دینی ہے، خود ساختہ دین ہے، لیکن اس میں چونکہ نمائش ہوتی ہے، بظاہر بڑے خوبصورت لگتے ہیں ایسے کام، تو اٹریکشن ہوتی ہے، تو لوگ بھاگ بھاگ کے پھر ان کی طرف جاتے ہیں. تو والذین کفروا اعمالهم کسراب، ایسے سب لوگوں کے اعمال جن پر انہیں بڑا مان ہے کہ ہم بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ سراب کی طرح ہے. انسان اپنے اعمال کو قیامت کے دن جزا کی شکل میں پائے گا، لیکن یہ لوگ اپنے اعمال کو سراب کی شکل میں پائیں گے. جیسے سراب پہ پہنچ کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، ایسے ہی انہیں قیامت کے دن جا کے پتہ چلے گا یا موت کے وقت ہی پتہ چل جائے گا کہ جس چیز کو وہ نیکی سمجھ کے کر رہے تھے اس کی تو حقیقت کچھ بھی نہ تھی. سورۃ الکہف میں بھی آپ نے پڑھا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ خسارے میں ہوتے ہیں اعمال کے اعتبار سے، کیونکہ ان کی کوششیں آخرت کے لیے نہیں ہوتی، یا تو نیت خراب ہوتی ہے یا طریقہ درست نہیں ہوتا. صحیح عمل کی بنیاد کیا ہے؟ دو چیزیں. صحیح عمل دو چیزوں پر مبنی ہوتا ہے. نمبر 1 انٹینشن، درست نیت، اور نمبر 2 اتباع سنت. اگر یہ دو کرائیٹیریا یا یہ دو چیزیں فلفل نہیں کرتا ہے انسان اپنی کام اور کوشش میں، اس کا کام اللہ کی نظر میں بے وقت ہے، بے حیثیت ہے. لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. سورۃ الفرقان آیت 23 میں آتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کو راکھ بنا کے اڑا دیں گے. سورۃ ابراہیم آیت 18 میں آتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ. یاد ہے یہ اعمال کیسے ہیں؟ راکھ کی طرح. اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. سورۃ ہود آیت 15 اور 16 میں آتا ہے من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سب کیا دھرا ضائع. تو اصل عمل جس پر انسان کو جزا مل سکتی ہے، جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت ہی میں اجر کی نیت سے کیا جائے اور پھر صحیح طریقے پر بھی کیا جائے، یعنی اس کا ظاہر اور باطن دونوں ہی اللہ کی پسند کے مطابق ہو. تو اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نور ایمان جب دل میں آتا ہے، اللہ کی حقیقی محبت اور قدر جب دل میں آتی ہے، تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا. کسی اور کی خوشی کے لیے اور کسی اور کی نظروں میں جچنے کے لیے اور کسی کے سامنے نمایاں ہونے کے لیے
اور کسی سے تعریف چاہنے کے لیے، پھر سب سے پہلے انسان کے دل سے یہ خرابیاں نکلتی ہیں. اور جب تک اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہوتا تو چھوٹے چھوٹے بت غیر اللہ کے دل میں سمائے ہوتے ہیں. کبھی اس کو خوش کرنا ہے، کبھی اس کو کرنا ہے، کبھی اس سے تعریف لینی ہے، کبھی اس کے سامنے بہت بڑا بن کے دکھانا ہے. اور یہ چیزیں انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں. بہت سے لوگ اپنے آپ کو صرف اس لیے ضائع کر دیتے ہیں کہ وہ جیتے ہی صرف لوگوں کی خوشنودی اور رضامندی میں، لوگوں کی نظروں میں فٹ ہونے کے لیے، کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، لوگ ہماری مثالیں دیں، لوگ ہمیں قبول کر لیں، ہمیں ایکسپٹ کر لیں. یا نہیں، یعنی یہ کتنا بڑا موٹیو ہے ایکسپٹنس کے لیے کام کرنا، کہ ہم ایسے کام کریں کہ لوگ ہمیں یاد کریں، مثلا، یا ایسے کام کریں کہ جس میں لوگ ہماری تعریف کریں، یا ایسے کام کہ جس میں ہمیں لوگ قبول کر لیں. کس قدر ڈر رہتا ہے ہمیں انفٹ ہونے کا، کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہم لوگوں کی نظروں میں گر جائیں گے، انفٹ ہو جائیں گے، معاشرہ میں قبول نہیں کرے گا، تمہاری شادی نہیں ہوگی، یہ کام کر لیا تو کوئی تمہیں پوچھے گا بھی نہیں. کس قدر خوف سوار ہے سر پہ سب کے، کہ کہیں لوگوں کی نظروں میں نہ گر جائیں. لیکن کبھی انسان سوچے کہ سارے لوگ بھی مل کے مجھے کہیں اٹھا کے رکھنا چاہیں، اگر اللہ ذلیل کرنا چاہے تو کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا ہے. کون کس سے کب راضی ہو سکتا ہے اگر اللہ ناراض ہو؟ کون کسی کو کچھ دے سکتا ہے اگر اللہ نہ دے؟ یہی تو سراب ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، کہ جس کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور جس کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کو کوئی حقیقت نہیں، سب کچھ یہیں رہ جائے گا. تو والذین کفروا اعمالہم، اور اعمالہم سے مراد یہاں خود ساختہ دین، بدعات یا نمائشی نیکیاں یا خوشگمانی پر مبنی اعمال، کہ جن پر انسان کو بڑا مان ہے کہ میں نے تو فلاں اتنا اچھا کام کیا ہوا ہے کہ بس میری نجات کے لیے تو یہ بھی کافی ہے. کچھ لوگوں کو اگر چھوٹی موٹی کوئی خیر بھلائی نیکی کرنے کی توفیق ہو جائے تو پھر وہ ایسے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ، کہ پھر انہیں باقی لوگوں کا ہر کام ہی چھوٹا نظر آتا ہے، کہ اور تو کوئی کسی مقام پہ ہے ہی نہیں، سب سے اچھے تو ہم ہیں. تو جس کو یہ احساس ہو جائے وہ بھی بڑے خسارے میں ہے کہ سب سے اچھا میں ہوں. یہ شیطان کو بھی بڑا احساس ہو گیا تھا، انا خیر منہ. اور یہی خطوات الشیطان ہے کہ جن کے اوپر چل کے انسان اس گڑھے میں جا گرتا ہے. تو کبھی انسان کا نفس اس کو دھوکہ نہ دے. یہ نفس کا دھوکہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ جائے یا کامل سمجھنے لگ جائے. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء، وہ نیکیاں جن پہ انسان کو بڑا مان ہے کہ میں ان کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گا. حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ آئے گا اس کے پاس، یعنی اپنی نیکیوں کی جزا پانے کے لیے قیامت کے دن، لم یجدہ شیئا، وہاں تو کچھ ہوگا ہی کوئی نہیں، خانہ خالی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے ایک بڑی اماؤنٹ بینک میں جمع کرائی ہو اور جس دن آپ کو شدید ضرورت ہو آپ جا کے کیش کرانا چاہیں تو وہ کہیں جی آپ کو تو خالی ہے سب اکاؤنٹ، کچھ بھی نہیں. تو اس کو کیا کیفیت ہوگی؟ کیا کیفیت ہوگی؟ یا یہ کہ آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو چکا، آپ کچھ بھی نہیں کیش کرا سکتے. دنیا میں اگر کسی کو خدا نخواستہ ایسی کوئی کیفیت پیش آئے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ پاگل ہو جائے گا وہ تو، کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ اس نے تو کچھ اور سوچ کے رکھا ہوا تھا. ایسے لوگ جو شرک بھی کرتے ہیں اور یہ سب کچھ، اور پھر وہ بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں کہ فلاں فوت ہوگا تو آگے اس کے معلوم نہیں جنتی ہے اور جنت کے باغ اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں. کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد بعض اوقات بڑی مبالغہ رائی والی باتیں کرتے ہیں، تو وہ تو سیدھا ہیون میں پہنچ جائے گا اور معلوم نہیں کیا کچھ. میں سوچتی ہوں کہ کس قدر بڑا دھوکہ ہے. حضرت عمر تو آخری لمحے تک بھی کہتے ہیں کہ میرا اگر ایک قدم جنت کے اندر اور دوسرا باہر تو مجھے پھر بھی چین نہیں آئے گا کہ میں واقعی کامیاب ہو گیا ہوں، جب تک کہ پورے کا پورا اندر نہ چلا جاؤں. ساری زندگی اگر کوئی کچھ کرتا رہے، کیا پتا موت کے وقت کیا کیفیت ہو، کیسے حالات ہو، کچھ کہہ سکتے ہیں. ہر وقت ڈرتے ہی رہنا چاہیے. کبھی چھوٹا سا بھی دل میں بڑائی کا خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں نے تو بڑی نیکی کر لی ہے، اور انسان ڈینگے مارنا شروع کر دے اور بڑھ چڑھ کے اسے بتانا شروع کر دے. یہ سب ضائع کرنے والی باتیں، کیونکہ ایسے عمل کتنی بھی بڑی محنت اور کوشش ہوگی، لم یجدہ شیئا، وہاں خانہ خالی ہوگا، اکاؤنٹ خالی. ووجد اللہ عندہ، اور اللہ سے ملاقات ہوگی جو حساب لینے والا ہے. فوفاہ حسابہ،
واللہ سریع الحساب. او کظلمات